السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک سوال آیا ہے پیر حق خطیب یہ شف والی سرکار کو چیلنج دینے کی ویڈیو جب اقرار الحسن نے نشر کی تو اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا نے ایک ویڈیو نشر کی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ زہر والی چیز کھانا حرام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے زہر پی لیا تھا۔ کدھر زہر پیا تھا؟ ہم میڈیا کو بلاتے ہیں کوئی زہر پی کر دکھائے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا خالد رضی اللہ عنہ کا زہر پینا کا واقعہ جھوٹا ہے؟ آپ روحانی معالج بھی ہیں، اس لیے آپ ان سب لوگوں کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں اور ان کی باتوں میں سے کون سی درست ہیں اور کون سی نہیں؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے آپ کا بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں سب سے اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، قرآن کریم جو ہے وہ مکمل شفا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن کریم جو ہے وہ ایک سب سے بڑی میڈیسن ہے، اور یہ شفا ہے صرف روحانی بیماریوں سے نہیں، جسمانی اور نفسیاتی ہر قسم کی بیماریوں سے قرآن کریم سے شفا ملتی ہے، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے شفا کا جو ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روحانی بیماریوں کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ان کا وجود نہیں ہے، ان کا وجود ہے، اور یہاں تک کہ اگر ہم قرآن حدیث کو دیکھیں تو ہماری سمجھ میں یہ آئے گا کہ جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کی جڑ بھی جو ہے وہ روحانی ہے، اور روحانی بیماری صرف وہ نہیں ہوتی جو شیاطین لگاتے ہیں، بلکہ روحانی بیماری سے مراد وہ بیماریاں جو ہماری روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ہر جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، تو انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور روحانی بیماریوں کا علاج جو ہے صرف اور صرف جو ہے قرآن سے ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اذکار بتائے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہے، وہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ طریقہ چاہے آپ وہ اسلام کے نام پر کریں، چاہے آپ عیسائیت کے نام پر کریں، چاہے کسی بھی مذہب کے نام پہ کریں، دنیا میں ہو بھی رہا ہے اس کے نام سے جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک شیاطین سے مدد لے کے، شیاطین کے ساتھ ان کا یہ موکلوں والا سارا سلسلہ جو ہے، تعویذوں والا اور یہ سب چیزیں جو ہے، مطلب ان کے ساتھ آپ یہ سارا کچھ کر کے اور ان سے مدد لے کے آپ ان کے ساتھ جو ہے کوئی بھی معاملہ کر سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو شیاطین کا غلام بنائیں اور پھر وہ آپ کے موکل بن جائیں گے، اور پھر آپ ان کے موکل بن کے آپ کے ساتھ جو چاہیں گے وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے، اور لوگ اس طریقے سے علاج کر بھی رہے ہیں، چاہے آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم اسلام کے نام پر جو لوگ کر رہے ہیں وہ اسے اسلام کا نام دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ باقی رہا میرا موقف، تو میں تو تعویذوں کے جو نقصانات ہیں اس کے اندر کھل کر یہ بات بتا دی ہے کہ یہ طریقہ علاج جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو صرف اور صرف یہ پیروں والا ہے نا، اس سے بھی آگے جو ہے جو تعویذ وغیرہ کرتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں، جو بھی کسی جنات سے مدد لیتے ہیں، چاہے وہ نورانی بزرگ ہو، نیک جنات ہوں، یہ سب طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ غلط اس طرح ہے کہ آپ کے ساتھ جو روحانی مسئلہ ہے اگر وہ کسی بڑے شیطان کی طرف سے ہے اور آپ کا جو موکل ہے وہ اتنی پاور نہیں رکھتا، تو پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ تعویذ الٹا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ کام نہیں کیا تھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں کہا ہے کہ جب انسان شیاطین کو پکارتے ہیں، جنات سے مدد مانگتے ہیں، شیاطین سے مراد جنات ہیں، یہاں پہ جنات سے جو مدد مانگتے ہیں اس سے شیاطین جو ہے، جنات جو ہے وہ سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، تو جب انسان جنات کو پکارتا ہے تو جنات جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا اور ہمارے ماتحت اور نیچے لگ کر جو ہے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے، آپ نے خالد بن رضی اللہ عنہ کا واقعہ کیا پوچھا ہے؟ دیکھیں انجینئر علی مرزا اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ اصل میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اور اپنے آپ کو پبلسٹی کے لیے کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن مجھے یہ افسوس ہوا کہ یہ صحیح واقعہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو ہے، اور میں اس کی تفصیلات بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نہ ہی اپنے آپ کو جو ہے ایسا کام کرو جس کے اندر جو ہے ہلاکت میں جائیں۔ اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، 2341 حدیث ہے، اور لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان کسی کو دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ تو یہ حدیثیں ہمیں منع کرتی ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس کے اندر جو ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ نقصان ہے اور ہم اسے کریں۔
تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اگر یہ زہر کھایا اور یہ واقعہ اگر سچا ہے تو کوئی زہر کھا کے دکھائے، دیکھیں یہ بات ان کی انتہائی غلط ہے، کیونکہ جنہوں نے بھی جب بھی یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ کرامات والے جتنے بھی واقعات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کبھی مطالبہ نہیں کیا جاتا اور یہ ہمیشہ خود سے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات وغیرہ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شرعی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور شرعی اسباب کیا ہیں؟ وہ شرعی اسباب کا میں انشاءاللہ تفصیل سے پھر کبھی ذکر کروں گا۔ ان کو اختیار کرنے کے بعد کرتے ہیں، اور یہ خود سے شوق، دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ کوئی شوقیہ یہ کام نہیں کرتے، یعنی شوق سے یہ کام نہیں کرتے کہ ہم جو ہے جس طرح اپنی کرامات دکھا رہے یا ہمارا جو ہے نا یہ کرتب ہے، نہیں، وہ کبھی اپنے شوقیہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ کوئی ایسی مطالبہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی ضرورت آ جاتی ہے کہ ایسا واقعہ رونما ہونا پڑتا ہے۔ میں اس کی تفصیل بھی آگے بھی تھوڑی دیر میں ذکر کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب بھی یہ ایسا کوئی واقعہ رونما کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اور توکل کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو یاد کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کی مدد فرماتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا جو ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور یہ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنے دل کو جو ہے وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے نکالتے ہیں، اپنے آپ کو علم اور بصیرت سے بھرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں، اور استخارہ کرنے کے بعد پیش قدمی کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے رحمہ اللہ، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ میں آگ کے اندر داخل ہوں، اور آگ کے اندر داخل ہوں، اور انہوں نے جب جو ہے اور ان کا مقابلہ کروں جو ہے، تو ان کے جو حاکم تھے انہوں نے کہا تم آگ میں داخل ہوں گے، تو انہوں نے کہا جب یہ لوگ جو ہے جو یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں اپنے جسموں کے اوپر جو ہے وہ مینڈک کا آئل لگا لیتے ہیں اور مختلف چیزیں لگا لیتے ہیں، تو اس سے لگا کے جو ہے وہ آگ میں داخل ہو کے دکھاتے ہیں دیکھو ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں جہنم کی آگ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو انہوں نے ان کے اوپر حجت کا اتمام کرنے کے لیے استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد انہوں نے آ کے کہا میں آگ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں ان کے ساتھ، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ سرکے اور گرم پانی سے پہلے میں غسل کروں گا، پھر یہ غسل کریں گے، اور یہ غسل کریں، اور اس کے بعد میں اور یہ ہم سب آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس کے اوپر آگ اثر کرتی ہے یا کس کے اوپر نہیں کرتی۔ تو جو حاکم تھا وہ پریشان ہو گیا کہ آپ آگ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرا دل کھول دیا اس کام کے لیے، اس لیے جو ہے میں اس چیز کے لیے تیار ہوں، اور اگر جو ہے یہ لوگ چلتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ جاتا ہوں۔ اچھا، اب اسی طرح جو ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے جو زہر پیا تھا، انہوں نے کوئی شوقیہ زہر نہیں پیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے، امام احمد نے رحمہ اللہ نے اسے فضائل صحابہ میں بیان کیا ہے، حافظ طبرانی نے اسے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے امام حیثمی نے اسے مجمع میں بیان کیا ہے، اسی طرح مسند ابو یعلا میں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے امام لاکائی نے کرامات اولیاء اللہ عز و جل میں سے ذکر کیا، اور اسی طرح جو ہے حفاظ ابن عساکر نے اسے تاریخ دمشق میں ذکر کیا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، منہاج السنہ میں ہے، اور اسی طرح کتاب فرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اور اسی طرح حافظ ابن حجر نے، اور اسی طرح حافظ حبی نے، حافظ حیثمی نے، حافظ بدر الدین العینی نے، یہ تمام جو ہے ائمہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اس کے اوپر اس کی تفصیلات ذکر کی ہے، تو یہ جھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اور اس واقعے میں کیا ہے کہ جب یمامہ سے جب فارغ ہوئے خالد بن رضی اللہ عنہ، جب اسے فتح کرنے کے بعد، تو حیرہ اور نہر کے درمیان جو ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے پڑاؤ ڈالا، اور اہل ہیرا نے جو ہے وہ قلعہ بند ہو گئے، اور جب انہوں نے پھر اپنا ایک آدمی بھیجا، اور ابن بقیلہ نام تھا اس کا، اور اس کو جو ہے اس نام سے مشہور تھا، اصل نام اس کا عمرو بن عبد المسیح تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں زہر پکڑا ہوا تھا، اور وہ ان کے پاس چل کر آیا، اور چل کر آ کر جو ہے اس نے اپنے ہاتھ میں زہر پکڑا تھا، اس نے کہا یہ میں زہر اس لیے لے کے آؤں، اگر میں اپنی قوم کے لیے اچھی خبر نہیں لے جا سکا تو میں اپنی قوم کو کوئی بری خبر بھی نہ دوں، میں یہ زہر پی کے مر جاؤں۔ تو خالد بن رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس سے زہر لیا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ و باللہ اور رب الارض و رب السماء الذی لا یضر مع اسمہ داء، کہ میں اللہ کے نام سے، اور اللہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اس کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری جو ہے نقصان نہیں پہنچاتی، ٹھیک ہے، اور پھر اس زہر کو کھا لیا، اور وہ سب کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، ابن بقیلہ دیکھتے رہا کافی دیر تک جو ہے،
بلکہ اس کے اوپر جو ہے غشی طاری ہو گئی ہے دیکھ کے کہ انہوں نے زہر کھا لیا. تو خالد رضی اللہ عنہ کو تو کچھ نہیں ہوا. تو وہ واپس اپنی قوم کی طرف آیا اور اس نے کہا میں تو ایک شیطان کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے زہر کھا لیا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو تم صلح کر لو. تو اس نے خالد بن ولید کو یہاں پہ جو ہے وہ شیطان کہہ دیا جو ہے. تو بہرحال یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بالکل صحیح واقعہ تھا. اور اس واقعے کی جو ہے یعنی اس واقعہ کا ابھی خالد بن ولید نے دیکھے نہ پریکٹس کی تھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انہوں نے جو ہے یہ تھا، بلکہ انہوں نے اللہ پر یقین کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور ایک دشمن کے اوپر اسلام کا غلبہ ظاہر کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا. تو باقی اس طرح کے بڑے واقعات ہیں. دیکھیں ابو مسلم خولانی کا واقعہ، جن کی لونڈی تھی وہ اپنے ان کے کھانے میں ہر روز زہر ڈالتی تھی، اور وہ زہر ڈالتی تھی، وہ کہتی تھی جو ہے وہ جب وہ ایک دن اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں آپ کو زہر نقصان نہیں دیتا، تو وہ کہتی ہیں تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہتی ہیں میں لونڈی تھی، جوان لونڈی تھی، نہ آپ مجھے اپنے بستر پہ جو ہے اپنے قریب آنے دیتے تھے اور نہ ہی مجھے بیچتے تھے، تو اس لیے جو ہے میں آپ کے کھانے میں زہر ڈالتی تھی. تو وہ کہتے تھے ابو مسلم خولانی کہ میں بسم اللہ خیر الاسماء الذی لا یضر مع اسمہ داؤن رب الارض ورب السماء، میں یہ دعا پڑھ کے کھانا کھاتا تھا تو مجھے کوئی اثر نہیں کرتا تھا جو. تو یہ واقعات ہیں. اور اسی طرح ایک صحابی کا جو واقعہ ہے، علا حضرمی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جب یعنی اسلام کے غلبہ دکھانے کے لیے جو ہے کافروں پہ مشرکوں پہ وہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے گئے، پانی پہ ایک طرف سے دوسری طرف چلتے ہوئے گزر کے چلے گئے جو ہے نا. تو یہ ساری کرامتیں جو ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ واقعات ہیں ہمارے. اب دیکھیں نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نا ایک واقعہ ہے، ابان ابن عثمان کا واقعہ ہے. اسے فالج ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ہم کہیں بیماریاں نہیں ہوتی روحانی، وہ فالج ہو گیا. تو وہ حیران ہوئے، ان کے ساتھی جو ہے انہیں دیکھنے لگ گئے. تو انہوں نے کہا میں نے جو آپ کو حدیث سنائی تھی. اب یہ عثمان کون تھے؟ ابان ابن عثمان، یہ وہ تھے جنہوں نے ایک حدیث سنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، کہ جو بھی بندہ یہ دعا پڑھ لے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم دن میں 3 مرتبہ، تو اسے کوئی مصیبت اچانک نہیں پہنچے گی جو ہے نا. تو اب وہ جب ان کو خود فالج ہو گیا. اب یہ مسند ابو داؤد میں بھی ہے، حدیث نمبر 5080 ہے، سنن ترمذی میں ہے حدیث نمبر 3388. تو اب انہوں نے جب یہ واقعہ بیان کیا، ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں جو بات سنائی ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ مجھے عثمان رضی اللہ عنہ نے سنائی ہے. عثمان ابن عفان نے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے جس دن یہ فالج ہوا ہے اس دن اصل میں غصے میں تھا، اور میں نے اس دن یہ دعا پڑھنا بھول گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ مجھے فالج ہو گیا جو ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہے. خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 209 کہ اس نے آ کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے رات کو جو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تم یہ دعا پڑھا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تمہیں یہ بچھو نقصان نہیں دے گا، 3 دفعہ یہ دعا پڑھا کرو. تو اور اس کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ ہم جو ہے پھر سنن ترمذی کے اندر ہے اسی حدیث کے جو ہے سہل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ دعا سکھاتے تھے، اور ایک رات جو ہے ایک لونڈی آئی اور اسے جو ہے بچھو نے کاٹا بھی تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی جو ہے. تو یہ احادیث ہیں اور ہم ان احادیث پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ سارے جو واقعات ہیں کرامات کے جو ہے یہ سب موجود ہیں. اصل مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اصل مسئلہ آتا ہے ہم جب قرآن حدیث کو چھوڑتے ہیں اور قرآن حدیث کے نام پر جو ہے ہم سب کچھ کرتے ہیں، وہ چیزیں کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور رہا یہ جو بیماریاں، دیکھیں شیطان بھی جو بیماری لگاتا ہے اس کی شکل نفسیاتی ہوتی ہے یا جسمانی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ نظر ہی نہیں آتا، نہیں، روحانی بیماری بھی ہوگی، اس کا اثر آپ کو جسمانی اور نفسیاتی بیماری میں بھی نظر آئے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بیماریاں ہیں نہیں، اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا کسی اور سے بھی علاج نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا کسی کا تھرائیڈ خراب کر دیا شیطان نے، اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس کے پاس تو اس کو کاٹنے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یوٹرس نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپریشن کر دیتے ہیں، میدا کاٹ دیں گے آپ کا، یعنی وہ ہے، لیکن نیچرل طریقے سے صحیح نہیں کر پائیں گے. اصل مسئلہ ہے نیچرل طریقے سے جسم کو صحیح کرنا. اللہ تعالیٰ نے سب کو صحت مند پیدا کیا ہوا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر پھر کبھی موقع ملا تفصیل سے بات کریں گے. اور یہ ایشو جو ہے یہ ایک چلنے والا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو تعویذوں کے نقصانات کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ہے نفسیاتی روحانی بیماریوں کے وجود کے حوالے سے، جو ملتان میں 3 نفسیاتی ڈاکٹروں کا جو قتل ہوا تھا اس کے اوپر جو ویڈیو ہے، اور اسی طرح جو ہے طارق جمیل کے بیٹے کی ان ویڈیو کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو دلائل ہیں قرآن حدیث کے جو ہے یہ سچ ہے، برحق ہیں.
اور یہ بیماریاں موجود ہیں، اور ان بیماریوں کا اگر ہم صحیح طریقے سے علاج کریں، نیچرل طریقے سے، صحیح سے مراد نیچرل طریقے سے قرآن حدیث کے ساتھ، تو یہ بیماریاں نیچرل طریقے سے ختم ہو جائیں گی، ہمارے جسم کبھی نکارا نہیں ہوگا، اور جسم کا کوئی عضو نہیں کاٹنا پڑے گا، آپریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کبھی دائمی بیماری کی شکل نہیں اختیار ہوگی جو ہے۔ باقی جو صحابہ کے بارے میں کوئی بھی ایسی کوئی بات کرتا ہے تو یہ انتہائی غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپس کی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جو ہے کبھی بھی جو ہے صحابہ یا قرآن حدیث کے ساتھ جو ہے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ جو ہے صحیح بات کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔